فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المكرم مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين۔ اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطانه ولا التماسا في فضول الحكام، ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويعمل المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك۔ صلوات رحمهم الله۔ عزیزان ایمان، سرکار سید الشہداء امام علی مقام اعلان فرما رہے ہیں، خدا کو گواہ بنا کے اللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الحکام۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ تیرے حسین نے کربلا اس لیے نہیں بنائی کہ حسین کو حکومت چاہیے، بلکہ حسین حکومت سے رغبت بھی نہیں رکھتا۔ پھر کس لیے کربلا بنا رہے ہیں؟ وَلَٰكِنْ لِنَرِيَ الْمَعَالِمَ دِينِكَ، ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے دین کی قدروں کی حفاظت کی جائے، وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اور تیرے شہروں میں اصلاحی امور انجام دیے جائیں، وَيَعْمَلَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور جو تیرے مظلوم بندے ہیں انہیں ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے۔ عزیزان ایمان، ہم کو حسین کا ناصر بننا ہے۔ ناصر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسین کی فکر سے قریب ہوں، انصار حسینی کے کردار کو پہچانیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ نہ تو عشق حسین بغیر انتخاب کے حاصل ہوتا ہے، نہ ذکر حسین بغیر انتخاب کے حاصل ہوتا ہے، نہ تو کسی کو عشق حسین کا بغیر انتخاب کے ملتا ہے، نہ توفیق ذکر بغیر انتخاب کے ملتی ہے۔ اگر مجلس حسین میں آ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ آئے ہیں، شکر ادا کیجئے گا کہ آپ کو منتخب کر کے بلا لیا گیا۔ عزیزان ایمان، دلیل نہ
سے ملتا ہے، ذکر بھی انتخاب سے ملتا ہے۔ عشق کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اولاد کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا اراد اللہ بعبد خیرا یقذف فی قلبہ حب الحسین۔ امام کہتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد، اللہ جب کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں عشق حسین اتار دیتا ہے۔ جتنا انسان لذت اٹھائے اس حدیث کی کم ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی سے اچھائی کا ارادہ کرے، نیکی کا ارادہ کرے، تو اس کے دل میں عشق حسین اتارتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، مجھے بتائیے آپ کسی سے نیکی کا ارادہ کب کرتے ہیں؟ جب اس سے راضی ہو یا ناراض؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نہیں مان، جب کسی سے کوئی راضی رہتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اب اگر دل میں عشق حسین ہے تو سمجھنا اللہ تم سے راضی ہے۔ جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا تو اس کے دل میں عشق حسین اتار دیتا ہے۔ تو پتا چلا اگر دل میں عشق حسین ہے تو خدا کی رضایت ہے۔ اب عزیزان ایمان، پوری کائنات مل کے اگر رضایت کی دعا کرتی بھی رہے، عشق حسین نہیں ہے تو سمجھ لینا اللہ راضی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرے تو عشق اتارتا ہے۔ تو بھائی بدلے کی بھی تو بات، نیکی کا ارادہ کرے تو عشق، محبت، تو محبت کے اپوزٹ کیا ہے؟ اب خود سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے کیا ارادہ کر رکھا ہے۔ جب اللہ کسی سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو عشق حسین دیتا ہے، یعنی جو عاشق حسین ہے اس سے اچھائی کا ارادہ، جو دشمن حسین ہے یزید کو برا نہ کہا کیجئے، ہو سکتا ہے کہ بخش دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اچھائی کا ارادہ اللہ اس کے ساتھ کرے گا جس کے دل میں عشق حسین۔
فارسی کا ایک شعر ہے، اے کہ گفتی بر یزید و علیہ لعنت مکو، زن کے شاید حق تعالیٰ کر دے باشد رحمتش. اے وہ کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یزید اور اس کی آل پہ لعنت نہ کرو، کہ ہو سکتا ہے کہ خدا اسے بخش دے. اس کے بعد کا شعر ہے کہ میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ تم لعنت کرو، اس لیے کہ اگر اللہ قتل حسین پہ یزید کو بخش سکتا ہے تو یزید پہ لعنت کر کے ہمیں بھی بخش سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ہاں یہ عجیب بات ہے، بات یزید کی آئے تو اللہ رحیم نظر آتا ہے. آپ کو قسم خدا کی جتنا رحمت خدا پہ یقین ہے نا، ہم کیا کریں کہ ہمارے عقیدے میں عدالت بھی تو ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، یاد رکھے کائنات یا اللہ کی عدالت کے خلاف ہے، خدا سب کو معاف کر سکتا ہے، حسین کے قاتل کو مسئلہ ہم نہیں جانتے کہ عقیدے سے عدالت کیوں ہٹائی گئی ہے. اصول دین سے عدالت کیوں ہٹائی گئی مجھے نہیں پتا. ہاں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں توحید ہے، پھر عدالت ہے، تب نبوت آئے گی، پھر امامت ہے تک قیامت. اب کسی کے عقیدے میں توحید ہے، عدالت غائب، نبوت ہے، امامت غائب. اور یہ یاد رکھیے جن کے عقیدے میں امامت نہیں ہے وہاں قیامت ہی قیامت ہے. جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرے
تو یقذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین کا عشق اتارتا ہے۔ مولانا توجہ چاہتا میں جملے کو سرد کرتا ہوں، یقذف فی قلبہ حب الحسین۔ ظاہر عربی گرامر کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے مولانا کو خطاب کیا۔ اللہ نے رسول کے دل پہ آیتیں بھیجی، مومنین کے دل میں عشق حسین رکھا، آیتیں اتارنے کے لیے جبریل کو واسطہ بنایا، عشق حسین خود اتارا۔ اس کے دل میں عشق حسین اتار دیتا ہے، عشق رکھتا نہیں ہے، اتار دیتا ہے۔ یقذفو کی لفظ ہے، اور یقذفو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اترنے کے بعد نکلنے کی گنجائش نہ ہو۔ اللہ جس سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کا عشق اتار دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جس کے دل میں اللہ عشق حسین اتار دے وہاں گردن اترتی ہے، اس سے نہیں نکلتا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ وہی چیزیں ہیں، اب یہاں سے ایک جملہ اور استعمال کر رہا ہوں، دو ہی چیزیں ہیں کہ جہاں کہا گیا یقذفو، یا تو علم کے لیے کہا گیا، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہے اتارے، جس کے دل میں چاہے نور علم اتارے۔ اصطلاحیں الگ ہیں، علم الگ ہے۔ اصل علم معرفت خدا اور معرفت اہل بیت، بات ادھر جانی، جس سے اللہ نیکی کا ارادہ کرتے اس کے دل میں حسین کا عشق اتار دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ جتنی بار یہ حدیث پڑھیے لطف آتا ہے۔ پھر ایک جملہ ٹھہر کے ذرا سوچیے، معصوم نے کیا کہا؟ اذا اراد اللہ بعبد، اللہ جب کسی بندے سے، معصوم نے یہ نہیں کہا اذا اراد اللہ بمسلم، یہ بھی نہیں کہا اذا اراد اللہ بالمؤمنین، یہ بھی نہیں کہا اذا اراد اللہ بالمتقین۔ ایک عجیب سی لفظ اذا اراد اللہ بعبد، بھئی جہاں تک میں سمجھ سکا اللہ نے عشق حسین کو متقین سے محدود نہیں کیا، عشق حسین کو مومن سے محدود نہیں کیا، عشق حسین
بندے سے بندہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، بندہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، بندہ سکھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے خدا کا کلمہ پڑھنے کے لیے اسلام شرط ہے، مگر حسین کا کلمہ پڑھنے کے لیے انسانیت شرط ہے۔ کسی بندے سے اب اگر کوئی ہندو نذرانہ عقیدت پیش کرے حسین کو تو پریشان نہ ہوئیے گا، اب اگر کوئی سکھ نذرانہ عقیدت پیش کرے تو گھبرائیے گا نہیں، یہ سمجھ لیجئے گا کہ ارادہ نیکی کا خدا نے کر لیا، اب یہ اس کا مقدر ہے کہ وہ حر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ کیا ہے اللہ نے ارادہ تو نیکی کا کر لیا، مگر اب آگے کی منزل تمہاری ہے، قدم تو بڑھاؤ۔ حر اسی مزاج کا تھا کہ جب حسین نے ایک جملہ کہا، احترام فاطمہ دکھایا، اللہ نے نیکی کا ارادہ کر لیا، مگر قدم حسین کی طرف خود اس نے بڑھایا۔ جب اللہ کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرے تو یقذف فی قلبہ حب الحسین، اور اس کے آگے کا جملہ عجب قیامت کا جملہ، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کر لے۔ میں تکرار اس لیے بھی کر رہا ہوں تاکہ یہ حدیث کم سے کم ترجمے کی حد تک میرے جوانوں کے ذہن میں اتر جائے۔ ان مجلسوں سے اگر ایک حدیث معصوم کا ترجمہ بھی لے کے اٹھ جاؤ تو مجلسوں میں آنے کا فائدہ مل جائے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو یقذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں حسین کا عشق، حسین کی محبت اتار دیتا ہے۔ اس کے آگے کا جملہ سنیں، وشوق زیارتہ، اور حسین کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے نیکی کا ارادہ کرے تب دل میں شوق زیارت حسین پیدا ہوگا۔ جب اللہ نیکی کا ارادہ کرے تو شوق زیارت پیدا ہوگا۔ صرف شوق پیدا ہو کسی کے دل میں تو سمجھ لے گا کہ اللہ نے نیکی کا ارادہ کر لیا۔ نہیں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں غور طلب ہے، معصوم نے یہ نہیں کہا کہ اسے حسین کا ظاہر بنا دیتا ہے، اسے کربلا پہنچا دیتا ہے، اس کے دل میں شوق زیارت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کسی سے نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں شوق زیارت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شوق ضروری نہیں ہے کہ پورا ہو جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزہ نہیں، شوق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شوق پورا ہو جائے۔ اور عجیب منزل ہے، اکثر و بیشتر ہم سنا کرتے ہیں ذاکرین اور علماء سے کہ امام حسین کا حساب الگ ہے،
سارے حسابوں میں اس حساب کو ملایا نہ کیجیے ورنہ ذہن پاگل ہو جائے گا۔ حسین کی مجلسوں کے ثواب گننے لگے لوگ، جس کے ایک آنسو کا ثواب نہ گن سکے، لہذا حسین کے معاملے میں ذہن نہ لگایا کیجیے۔ کیا کہا جا رہا ہے ذرا غور کیجیے۔ شوق زیارت پیدا ہو، یعنی یہ شوق پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نیکی کا ارادہ نہ کر لے۔ جب اللہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو شوق پورا ہوتا ہے۔ میں نے کہا سارے حساب حسین کے حساب سے الگ، اٹھا کے دیکھ لیجئے دعائیں، اٹھا کے دیکھ لیجئے معصومین کے فکرے۔ ہر جگہ معصومین نے منع کیا ہے کہ آرزوؤں میں نہ کھویا کرو، آرزوؤں میں کھونا بری بات ہے، آرزو نہ کیا کرو۔ جس کی جتنی آرزو ہوتی ہے وہ اتنا ہی مایوس ہوتا ہے، لہذا آرزویں بڑھایا نہ کرو، شوق دل میں زیادہ پیدا نہ کیا کرو۔ منع کیا گیا، ہر ایک شوق سے منع کیا جاتا ہے کہ دیکھو شوق پیدا نہ کرنا، اور اللہ کہہ رہا ہے جب ہم حسین کے واسطے سے نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو زیارت کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ عجیب منظر ہے، سارے شوق سے روکا جا رہا ہے۔ یہ شوق خدا پیدا کر رہا ہے۔ بھئی کہا گیا ہے نا کہ زیادہ لمبی لمبی آرزویں نہ کیا کرو، اس لیے ضرورتوں کو مانگو اللہ سے۔ ضرورتیں ایک فقیر کی بھی پوری ہوتی ہیں، آرزویں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ عزیزان ایمان، پھر یہ کیا ہے؟ جب ہر شوق سے روکا گیا تو یہ شوق پیدا کیوں کیا گیا کہ حسین کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے جب اللہ ارادہ کرے، اس لیے کہ شوق زیارت پیدا ہی نہیں ہو سکتا بغیر حسین کی محبت کے۔ جب حسین سے محبت ہوگی تو سجدے کا شوق پیدا ہوگا، دعا کا شوق پیدا ہوگا، مناجات کا شوق پیدا ہوگا۔ حسین کی زیارت کا شوق۔ بھئی اس حدیث کی شرح میں ایک آخری جملہ اور مجلس آگے بڑھا ہوں۔ جب اللہ کسی سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت اور زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ عزیزان ایمان، شوق ضروری نہیں ہے کہ پورا ہو جائے۔ اب کائنات سوچے کہ جب شوق پیدا ہونے پہ اللہ نیکی کا ارادہ کرے تو جو ظاہر حسین ہو جائے اس کو خدا کیا کیا دے گا۔ شوق زیارت پیدا کر دیتا۔ میں نے یہ حدیث کیوں پڑھی؟ دلیل دے رہا تھا کہ عشق حسین انتخابی ہے۔ جب تک خدا منتخب نہ کرے عشق پیدا نہیں ہوتا۔ ذکر بھی انتخابی ہے۔ حدیث آپ کو سناؤں، ایک مل جل کے صلوات پڑھیں۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات۔ ایک چھوٹی سی
تمہید کے ساتھ، بس ایک جملے کی مجلسوں میں آئیے تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیے. مجلسوں میں آئیے تو بچوں کو ساتھ لے کے آئیے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ سنو. ذکر بغیر انتخاب کے نہیں. جب بھی کوئی مجلس حسین میں آتا ہے تو معصوم اس کا نام اپنی فہرست میں میں بلدیت کے تحریر کرتے ہیں. عجیب جملہ ہے. جو مجلس حسین میں آئے معصوم اس کا نام میں بلدیت کے تحریر کرتے ہیں. میں حدیث پھر دہراؤں گا اس لیے کہ مجھے ایک جملے سے اس میں ایک پیغام دینا. جو مجلس حسین میں آئے معصوم اس کا نام میں بلدیت کے تحریر کرتے ہیں. اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ معصوم کبھی کسی کی غلط بلدیت نہیں لکھ سکتا. مجھے تو کہنا تھا، میں نے کہہ دیا. معصوم بلدیت کے خانے میں اسی کا نام لکھے گا جس کی اولاد ہوگی. اب ہر ایک سے مت کہا کیجیے کہ مجلس حسین میں آؤ، سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں. جو مجلس حسین میں آئے حسین اس کا نام میں بلدیت کے لکھتے ہیں. میں نے جملہ کہا معصوم کبھی کسی کی غلط بلدیت نہیں لیتا. ہم یہ بات نہ کہتے اگر تاریخ سامنے نہ ہوتی. ساری دنیا نے ابن زیاد کو اس کے باپ کے نام سے پکارا مگر کسی معصوم نے زیاد ابن ابی کے علاوہ کچھ نہ کہا. معصوم کبھی کسی کی غلط بلدیت نہیں. ہمیشہ زیاد ابن ابی کہا. زیاد اپنے باپ کا بیٹا. اب اگر اسے پتا ہو کہ اس کا باپ کون ہے تو بتا دینا. نہیں ابھی تو نہیں، میں دلیل دے رہا ہوں. معصوم کبھی کسی کی بلدیت کے خانے میں کبھی کسی غلط نام کو لکھ ہی نہیں سکتا. یقین آئے تو دیکھیے ولید کے دربار میں جب مروان نے کہا کہ جانے نہ دو ورنہ حسین ہاتھ نہ آئیں گے تو معصوم نے مروان کو کیا کہہ کر پکارا؟ یا ابن الزرقاء، اور نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے.
بلدیت نہیں لکھتا. اسی لیے حسین مظلوم کا وہ خطبہ یاد کیجئے کہ جب امام نے فرمایا الدئی ابن الدئی قد رکضنی بین السلۃ والذلہ، مجھے بے نسب باپ کے لانسب بیٹے نے، بے نسب باپ کے لانسب بیٹے، یعنی نہ تو دادا کے باپ کا نام معلوم ہے نہ بیٹے کے باپ کا. عجیب منزل ہے نا. معصوم کبھی غلط بلدیت نہیں لیتے. اور یہاں کہا جا رہا جو حسین کی مجلس کا ہے معصوم. اچھا پھر ایک اور مثال دے پڑھ لیجیے بہار الانوار کی روایت ہے. محشر کا ہنگام ہوگا، وہاں سب کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے. یہ محشر میں سب کو ماں کے نام سے کیوں پکارا جائے؟ اس لیے کہ محشر کا ہنگام ویسے ہی خطرناک ہوگا ہر آدمی کے لیے. اب خدا تھوڑی چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہاں دھچکا لگے. پالا تو ہم نے اپنا سمجھ کے تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزہ نہیں مان بھائی، تاریخ کہہ رہی ہے، حدیث ہے، حدیث کہ محشر میں اپنی ماں کو سلام کرو اور فخر محسوس کرو. حدیث کا اگلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. محشر میں سب کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اگلی والوں کو ان کے باپ کے نام. اس کا نام معصوم میں بلدیت کے لکھتے ہیں. یہ شرط بہت اہم ہے. اس کا مطلب یہ مجلسیں صرف ہمارے عقیدوں کا اعلان نہیں ہے، ہماری نسلوں کی پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ ہے. اس کا نام معصوم میں بلدیت کے تحریر کرتے ہیں. میں یہاں تک لایا صرف ایک پیغام دینے کے لیے. میں نے آپ سے کیا کہا؟ تمیز میں بچوں کو ساتھ لایا کیجیے. اب جو یہ چاہتا ہے کہ معصوم کی فہرست میں اس کا نام 2 بار لکھا جائے تو اپنے بچوں کو لے کے آیا کرے. ایک بار اس کے آنے پہ لکھا جائے گا، ایک بار بچے کی بلدیت میں. معصوم اس کا نام میں بلدیت کے تحریر کرتے ہیں. لیکن کام ابھی مکمل نہیں ہوا. حدیث بہت کچھ پیغام دے. اس کا نام میں بلدیت کے لکھا جاتا ہے. اما جن کو ان کی تحریروں پہ یقین نہ ہو وہ نہ آئے. ہمیں معلوم ہے معصوم میں بلدیت کے نام لکھتے ہیں. نہیں جملہ بدل دوں. آپ کو ان کی امامت پہ اعتبار نہ ہو مگر نام لکھوانا ہو تو کاغذ پر
شاید بات پہنچ نہیں سکتی. آپ نے کبھی غور کیا نبی نے کاغذ قلم مانگا تو نہیں دیا, نواسے کے پاس خود بھیج رہے, جاؤ لکھوا کے لاؤ. کیوں؟ جب نبی کو نہ دیا تو آج کیوں دے رہے؟ اس لیے کہ بڑے خود غرض لوگ تھے. نبی نے کہا تھا لاؤ امت کی بخشش کا سامان کر دو, لہذا کاغذ قلم نہ دیا. اتنے خود غرض تھے کہ بیٹے سے کہا لکھوا کے لاؤ میرے کفن میں رکھنا. لکھوا کے وہ لائے کفن میں میرے رکھا جائے, یعنی میری بخشش پکی ہو, بیٹا جہنم میں جائے تو جائے. آپ کو امامت پہ عقیدہ نہ ہو اور تحریر پہ اتنا اعتبار, ہمیں تو امامت پہ اعتبار ہے نا, ہمیں ان کی تحریر پہ اعتبار کیوں نہ ہو. اچھا ایک بات اور کہتے ہیں, یہ جو 7 تحریر لکھوا رہے ہیں ان سے بیٹے نے آ کے خوشی خوشی بتایا تھا کہ ہمیں غلام زادہ کہہ دیا, خوشی خوشی بتایا تھا, ناراضگی میں آ کے بتایا کہ ہمیں غلام زادہ کہا ہے. عجیب بات ہے, آپ ناراض کیوں ہیں؟ اس لیے کہ معاشرے میں 3 ہی تو قسم ہے, یا امام زادے ہیں یا غلام زادے ہیں, تیسری قسم میں منبر سے بتا نہیں سکتا. بھئی 3 ہی قسم تو معاشرے میں ہے, یا امام زادے یا غلام زادے. امام زادے آپ تھے نہیں, غلام زادے پہ اعتراض تھا. کہ وہ یہ سمجھا ہی نہیں کہ اگر یہ غلام کہہ دے پھر امام نے کہا کیوں, پھر امام نے کہا کیوں. امام چاہتے ہیں یہ تاریخ کا واقعہ رقم ہو جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتا چل جائے نجات اسی کی ہے جو میری غلامی کرے گا. سری کرنے والوں کو نجات نہیں ملے گی, غلامی کرنے والوں کو نجات ملے گی. اذا اراد اللہ بعبد خیرا. اچھا بات دیکھیے, یہ احساس غلامی یہ کیا بناتی ہے؟ پیرو بناتی ہے, مطیع بناتی ہے. احساس غلامی ہو تو اطاعت پیدا ہو رہی ہے. آپ نے آج تک کسی کا غلام دیکھا کہ جو اپنے آقا سے یہ کہہ دے میرا جی نہیں چاہ رہا؟ آقا آواز دے گا اگر تمہیں اپنے ہی جی پہ عمل کرنا تھا ہماری غلامی کا ہے, غلامی کا ہے. پڑھیے تاریخ, آپ کو ملے گا کربلا میں جو ناصر آیا اس میں احساس غلامی تھا. ان میں سب اپنے کو حسین کا غلام نہیں
بنی ہاشم کے بچوں کا بھی خود کو غلام سمجھتے تھے۔ کل میں نے کیا کہا؟ حبیب نے گریہ کیوں کیا؟ شہزادی پہ یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام دے۔ یہ احساس غلامی ہر جگہ تھا، حتیٰ تاریخ کہتی ہے کہ جب ایک ناصر حسین کا میدان میں آیا تو اس نے رجز پڑھا تو آواز دی، انا غلام یمنی بجلی، دنیا والوں پہچانو میں حسین کا یمنی غلام ہوں۔ دینی علی دین حسین ابن علی، یاد رکھو میرا کوئی دین نہیں ہے، میرا وہی دین ہے جو حسین کا دین ہے۔ میں احساس غلامی دکھا رہا ہوں۔ جب احساس غلامی ہو تو اطاعت پیدا ہوتی، جو کہہ دیا وہ کیا جائے گا۔ اگر حسین نے کہہ دیا کہ میمنے پہ کھڑا ہونا ہے تو پھر میمنہ ہی ہوگا۔ حسین نے کہہ دیا میسرہ تو پھر میسرہ۔ حسین نے کہہ دیا قلب لشکر تو قلب لشکر۔ کوئی تاریخ میں دکھائیے کہ حسین نے کہا ہم ابھی اجازت نہیں دیں گے، اس نے کہا آپ دے رہے ہو نہ دے رہے ہو ہم جائیں گے۔ اجازت لینے کے لیے قدموں پہ گرا ضرور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کے حسین کے لشکر کا حصہ بنے تو پھر ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس غلامی پیدا ہو۔ میں نے کہا احساس غلامی کا مطلب کیا ہے؟ احساس غلامی کہتے ہی اس کو ہے کہ پھر غلام کا اپنا گھر نہیں ہوتا، گھر اس کا ہو بھی تو اس کا گھر اس کے آقا کا ہوتا ہے، حکم آقا کا چلے گا۔ اگر اس کے آقا کو یہ پسند ہے کہ لوگ نماز صبح کے لیے اٹھیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی غلام حسین کا گھر ہو اور نماز صبح گھر میں نہ پڑھی جائے۔ احساس غلامی ہو۔ احساس غلامی کا مطلب یہ ہے کہ پیروی، احساس غلامی کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت، احساس غلامی کا مطلب یہ ہے کہ خود کو سپرد کر دینا۔ اب جو آپ چاہیں، ہماری اپنی کوئی پسند نہیں۔ آئیے حدیث پڑھو، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ ارے کہاں بیٹھے ہو جوانوں، اپنے اوپر فخر کرو کہ ہم پیدا بھی ہوئے تو ان کی بچی ہوئی مٹی سے۔ ہماری فاضل طینت سے، ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی ہے۔ بے شک بے شک۔ عزیزان ایمان، میں اکثر و بیشتر یہاں پہ جملہ کہا کرتا ہوں، دو صورت ہوتی ہے اپنے تعارف کی۔ ایک تعارف یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کمشنر صاحب کے بیٹے ہیں، ہم کمشنر صاحب کے رشتہ دار،
ہم فلاں شاعر کے دوست ہیں، ہم فلاں ادیب کے رشتے دار ہیں، ہم فلاں نوحہ خان کے دوست ہیں، ہم کہیں گے تو سننے والا کیا کہے گا؟ ہمیں پتہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں صحیح بھی ہے یا بس ایسے ہی۔ لیکن اگر کوئی صاحب منصب کھڑا ہو کے کسی کے لیے کہہ دے یہ میرے دوست ہیں، اب آپ کو دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پہچنوایا اس نے ہے جو صاحب منصب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے نسبت ہے تو ہمیں دلیل دینی پڑے گی۔ معصوم کہہ رہے ہیں ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی۔ جتنا اچھا صاحب تو پھر مولانا اس کے آگے بھی تو فرمایا، صرف فخری نہیں کرنا۔ میں عرض کر چکا کہ جتنا بڑا ٹائٹل ملے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹائٹل ہمیں ذمہ دار بناتے ہیں، ورنہ جو لوگ ٹائٹلوں کی حفاظت نہیں کر پاتے وہ خود بھی لعنتی بنتے ہیں، ٹائٹل کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ نہیں یقین نہیں آ رہا ہے، دلیل دے دوں۔ عزیزان ایمان، پیغمبر اسلام کے پہلے تک لفظ خلیفہ بڑا معتبر تھا، مگر جب صحیح لوگ خلیفہ نہیں بنے تو یہ لفظ بھی اتنا گر گیا کہ اب حجام کو بھی خلیفہ کہا جاتا۔ ازادار ہیں تو ٹائٹل سنبھالیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بنیاد پہ ٹائٹل بدنام ہو جائے، ہماری وجہ سے عنوان ضائع ہو جائے۔ سبحان اللہ، ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اب امام فرماتے ان کی پہچان کیا ہے؟ یہی ہے یفرحون لفرحنا، یہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ احتیاط لفظی تو امام کی دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے، ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے۔ حضور کسی کی خوشی میں خوش ہونا آسان ہے، کسی کی خوشی کے لیے خوش ہونا مشکل ہے۔ ہم جشن میں امام کی خوشی کے لیے خوش ہیں یا صرف خوش ہو رہے ہیں؟ اگر امام کی خوشی کے لیے خوش ہیں تو پھر ہم کو ہر قدم پہ دیکھنا پڑے گا اس لفظ سے امام خوش ہیں یا نہیں، اس شعر سے امام خوش ہیں یا نہیں، اس دھن سے امام خوش ہیں یا نہیں، اس طریقے سے امام خوش ہیں یا نہیں، اس جلسے سے امام خوش ہیں یا نہیں، اس مجلس سے امام خوش ہیں یا نہیں، اس نقطے سے امام خوش ہیں یا نہیں، اس نعرے سے امام خوش ہیں یا نہیں۔ اگر امام کی خوشی کو دیکھ کے ہم خوشی منا رہے ہیں تو یہ خوشی ہمیں مبارک۔ اس لیے ہماری خوشی کے لیے اور ہمارے غم کے لیے غم میں مغموم ہونا آسان ہے، غم کے لیے مغموم ہونا، غم میں مغموم ہو رہے ہیں یعنی طریقہ ہمارا نہیں۔ میں مثال دے دوں، میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے بات بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے مثالوں سے۔ مثلا اب ترقی یافتہ دور ہے، ایک صاحب نے اپنے یہاں شادی میں بلایا اور کہا کہ صاحب ہمارے یہاں شادی میں ڈریس کوڈ یہ ہے،
سب کو مثلاً یلو کپڑا پہن کے آنا. ایک صاحب وہاں پہنچے, وہ یلو نہیں پہنے تھے. انہوں نے کہا صاحب ہم نے یہ کہا تھا, آپ نے یہ نہیں پہنا. آپ نے کہا کہ ہم کو یہ کلر پسند نہیں, تو ہم اس کی خوشی میں تو خوش ہوئے مگر اس کی خوشی کے لیے خوش نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے جب کسی کی خوشی کے لیے خوش ہوا جاتا ہے تو اپنی پسند اور ناپسند کو قربان کیا جاتا ہے. اپنی پسند اور ناپسند کو قربان کیا جاتا ہے. اب اگر گھر میں بیٹی کی یا بھائی کی شادی ہو رہی ہے, ہم شیعہ ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا پسند ہے, دیکھا یہ جائے گا امام کو کیا پسند ہے. اگر ہم نے یہ دیکھا کہ امام کو مکس گیدرنگ ناپسند ہے, ہم نہیں کریں گے. ہم نے یہ دیکھا امام حرام کھانا پسند نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کر رہے ہیں, تو امام کے شیعہ وقت نہیں ہے. لیکن بات بڑے حساس موضوع تک آ گئی. میرے جوان بھائیوں, میں سجاد تک منتقل کرنا چاہتا ہوں. یہ عجیب و غریب اسٹیٹس ہو گیا ہے. مولانا اسٹیٹس ہے, دین غلط ختم ہو گیا اسٹیٹس کے چکر میں. شادی نکاح کس لیے کر رہے ہیں؟ خطبہ نکاح ہوتا ہے, اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ نے تمہیں ایک حلال سے ایک حرام سے مستغنی کر دیا, حلال کے ذریعے حرام سے بچا لیا, حلال کے ذریعے حرام سے بچا لیا. یعنی شادی حلال حلال کے ذریعے سے حرام سے بچانے کے لیے ہے. ایک رسم آپ نے صرف نکاح کر کے حرام سے بچایا تو مگر نہ جانے کتنی حرام کاریاں وہی ہو گئی. بڑی معذرت کے ساتھ میرے جوان بھائیوں, کل نکاح مسجدوں میں ہوتا تھا, امام باڑوں میں ہوتا تھا, روزوں میں ہوتا تھا. جہاں ملائکہ آتے تھے تو نسلوں میں برکت ہوتی تھی. کل جہاں گانا بجا تھا, آج وہاں نکاح ہو رہا ہے. نسلوں کا شکوہ نہ کرو. اس لیے کہ جہاں گانا ہوگا وہاں 40 دن ملک نہیں آتے, آپ دوسرے دن شادی کر رہے ہیں. تو کم سے کم جوانوں اپنی آرزو یہ رکھنا کہ ماں باپ ولیمہ جیسے چاہیں کریں مگر نکاح مسجدوں میں ہوگا, نکاح امام باڑوں میں ہوگا, تاکہ ہماری نسلوں میں پاکیزہ برکتیں شامل ہو. بس بات چھوڑ دیا میں نے. ہماری بچی امتی سے پیدا کی, قسم خدا کی کمال. آپ نہ کر کے اپنے گھروں تک اس میسج کو لے کے چلے. اور اگر یہی کام ہو گیا تو یاد رکھیے گا اس محرم کا ایک بہترین پیغام آپ نے حسین کے مکتب سے حاصل کر لیا. نسلوں کو حسینی بنا, اطاعت پاکیزگی, غلامی اطاعت لاتی ہے, غلامی اطاعت دیتی ہے. آپ ذرا پہچانیں, ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی, یا ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں, ہمارے غم کے لیے مغموم ہوتے ہیں. نہ خوشی میں خوش ہونا کمال ہے, نہ غم میں مغموم ہونا کمال ہے. اہل بیت کی خوشی کے لیے خوش ہونا کمال ہے, اہل بیت کے غم کے لیے مغموم ہونا کمال ہے. غلامی
کائنات میں حسین کا غلامی کا دم بھرنے والا غازی عباس سے بڑا کوئی نہیں. کیسی اطاعت کی، کیسی اطاعت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا سوچ لیں غازی کی اطاعت کا مرحلہ قیامت ہے، اور اطاعت کا جو امتیاز ملا. ظاہر مجھے غازی کی گفتگو مکمل یہاں نہیں کرنی، وقت بھی نہیں جب مسائل پڑھتے ہیں، مگر احساس غلامی کا عالم یہ تھا کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ غازی کا سر منہ کے نیزہ پہ نہ ٹھہرا. مختلف علتیں بیان کی گئی. ایک علت یہ ہے کہ غازی نہیں چاہتے کہ آقا کے برابر برابر غلام کا سر چلے. میں ایک واقعہ پڑھوں گا، مجلس ختم ہو جائے گا. سروں کے نیزہ پہ نہ ٹھہرا، پھر کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں. غازی کا سر سفید گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا گیا. میں نے غازی کی بہت بڑی مصیبت پڑھ دی. مجھے معاف کرنا اگر مصیبت عباس کا احساس دلانا نہ ہوتا نا تو میں اس جملے کی شرح نہ کرتا. مقتل نے کیا لکھا کہ غازی کا سر سفید گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا تھا. غازی کا سر سفید گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا تھا. غازی کا سر سفید گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا تھا. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک غازی کا سر سفید گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا تھا. احساس کرو جوانوں، کبھی تم نے دیکھا ہوگا کسی جانور کے گلے میں کچھ لٹکا دو تو ہوتا کیا ہے؟ جیسے جیسے جانور آگے بڑھتا ہے وہ شے جانور کے قدموں سے ٹکراتی ہے. مجھے نہیں معلوم مزادارو، کربلا سے شام تک سکینہ تماچے کھاتی رہی، غازی کا سر گھوڑے کی گردن سے ٹکراتا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور قیامت کی روایت ہے آپ کے حوالے میں. مقتل نے لکھا جس وقت کوفے میں یہ قافلہ داخل ہوا، ایک شخص آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑا، امام سید سجاد کے پاس آیا جن کی گردن طوق گرابار کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی. آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پہ میرا سلام ہو. اتنا سننا تھا امام گھبرا گئے. اے شخص تو کون ہے؟ ارے جب سے کربلا میں میرا بابا مارا گیا کسی نے مجھے سلام سے خطاب نہیں دیا، یا نیزہ مارا یا درہ مارا. تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا؟ اے بھائی تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ سنو کیا کرتا. ایک مرتبہ آنے والا کہتا ہے آقا میں آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارقم ہوں. آقا میں آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارقم ہوں. اتنا سننا تھا. امام نے گھبرا کے کہا زید اپنی نگاہیں نیچی رکھنا، اوپر اونٹ پہ میری مائیں بہنیں پھوپھیاں بنے ناصر. نہیں اللہ سید سجاد پہ کیا گزر گئی بتاؤں، احساس دلاؤں. روایت
یوں ہی پڑھنے کی چیز نہیں ہے. احساس کیجئے کبھی آپ اپنی کسی ماں بہن بیٹی کو لے کے کسی بازار سے گزر رہے ہو, آپ کی بیٹی حجاب میں ہو, آپ کی بیوی حجاب میں ہو, آپ کی ماں حجاب میں ہو, مگر کوئی جاننے والا مل جائے تو آپ گردن جھکا کے نکل جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والا ملنے والا مل نہ سکے. اللہ اللہ, ارے زینب رضا رسول کا صحابی سید سجاد آقا میں ایک سوال لے کے آیا, بڑا قیامت کا سوال ہے. آقا میں ایک سوال لے کے آیا ہوں, زید کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آقا اتنا بتائیے, کیا کربلا میں آپ کے چچا عباس نے وفا نہ کی؟ اتنا سننا تھا. امام کانپنے لگا, اے زید یہ کیا کہہ رہا ہے, میرا چچا وفا نہ کرے؟ آقا مجھے معاف کیجئے گا, آقا مجھے معاف کیجئے گا, میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ میں نے دیکھا کہ قافلے کے آگے آگے نوک نیزہ پہ سر تھے. حسین کا سر دکھائی دیا, علی اکبر کا سر دکھائی دیا, قاسم کا سر دکھائی دیا, حبیب کا سر دکھائی دیا. اے آقا حد یہ ہے ایک 6 مہینے کے بچے کا سر بھی نوک نیزہ پہ ہے, مگر عباس کا سر نظر نہیں آتا. آقا میں نے اسی لیے یہ سوال کیا کہ عباس کا سر نوک نیزہ پہ نظر نہیں آیا. اتنا سننا تھا. امام نے کہا زید وہ دیکھ وہ سفید گھوڑا, اس کی گردن میں جو سر لٹکا ہے وہ میرے چچا عباس کا سر ہے. اتنا سننا تھا کہ زید نے کہا آقا پھر جب سب کا سر نوک نیزہ پہ ہے تو غازی کا سر سفید گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہا زید یہ مجھ سے نہ پوچھ, چل کے میرے چچا سے پوچھ لے. قیامت آ گئی عزادارو, چل کے میرے چچا سے پوچھ لے. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے, ان آنسوں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت کرے. غازی عباس کا ماتم کرنے والے ہیں, پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا میں جا کے غازی کی زری کی زیارت نہ کر لے. زید چل کے میرے چچا سے پوچھ لے. بیمار نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا, پیر کی بیڑیوں کو سنبھالا. دھیرے دھیرے سید سجاد سر عباس کے پاس آ گئے. چچا چچا میں کوئی شکوہ کرنے نہیں آیا, چچا زینب کی بیردائی کا شکوہ لے کے نہیں آیا, چچا سکینہ کی یتیمی کا پرسہ لے کے نہیں آیا, چچا سکینہ کے تماچوں کا شکوہ لے کے نہیں آیا, چچا یہ نانا کا صحابی آیا ہے, یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہے, اس کے سوال کا جواب دے دیجئے. زید سوال کرو. زید نے کہا السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس. جزاک اللہ جزاک اللہ, خدا تمہیں صبر دے, غازی کی اس مصیبت کو سن سکو. عزادارو, زید نے سلام کیا. عباس کی کٹی ہوئی گردن سے لرزتی ہوئی آواز, وہ علیہ السلام, اے میرے نانا کے صحابی تجھ پہ بھی میرا سلام ہو. زید نے سوال کیا آقا جب سب کا سرنوں کے نیزہ پہ ہے, آپ کا سرنوں کے نیزہ پہ کیوں نہ ٹھہرا؟ اے زید ظالموں نے میرے سر کو بھی نیزے پہ بلند کیا, مگر جب سر اٹھتا تھا زینب بیرلا سکینہ تماچے
حسین کا ظاہر بنا. میرے اللہ ہم سب کا پرسہ امام زمانہ کی خدمت میں انصار کر، امام کے ظہور میں تعجیل فرما.